ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کا ایک اہم ترین مقدمہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت جاری ہے. آج بھی اس کی سماعت جاری رہی. جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے نعیم بخاری صاحب, ان کے دلائل آج بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے. بڑی انٹرسٹنگ ریمارکس تھے آج عدالت کے. بڑا انٹرسٹنگ سیشن رہا آج کا. میں چاہوں گا کہ ضرور ویورز آپ کو وہ چیز رپورٹ کی جائے جو ہمارے رپورٹرز نے رپورٹ کی ہے, اور اس کے اندر ایرر جو ہے اس سے بچا جائے, تاکہ پتہ چلے کہ ایک تو یہ کیس جو ہے کس سمت جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دوسرا اس پہ ایک دو سوالات اٹھاؤں گا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ بیسکلی قانونی فیصلہ تو obviously نہ ہم نے کرنا ہے, نہ پی ٹی آئی نے باہر کھڑے ہو کے کرنا ہے, نہ پی ایم ایل این نے, وہ تو عدالت نے کرنا ہے. لیکن جو اخلاقی پوزیشن ہے اس گورنمنٹ کی, اور اخلاقی پوزیشن ہوگی عمران خان صاحب کی اگر وہ کیس ہار جاتے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پولیٹیکل پوزیشن بھی, کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے جس طرح اس کی متعلق بات کی جا رہی ہے, جس طرح ان کے خاندان کے متعلق جو رولنگ پارٹی ہے اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے, اخلاقی پوزیشن اس وقت کیا ہے, اور اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو تب کیا پوزیشن ہوگی, اور اگر سب کچھ نہیں ہوتا اور عمران خان یہ کیس ہارتے ہیں تو ان کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی, کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے اس فیصلے سے پہلے سنا دیے ہوئے, کبھی رائیونڈ جا کے, کبھی لاک ڈاؤن کر کے جو لاک ڈاؤن نہیں ہو سکا. تو اس لحاظ سے یہ کیس بڑی اہمیت کا حامل ہے. سیاسی لحاظ سے دونوں پارٹیز کے پولیٹیکل سروائیول کا بھی معاملہ ہے اس کیس کے ساتھ اٹیچ. آج اگر میں آپ کو لے کے چلوں اس سماعت کی طرف, تو سپریم کورٹ نے سب سے اہم جو بات سب سے پہلے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نعیم بخاری صاحب سے کہا کہ جناب یہ دبئی, قطر اور لنڈن میں 2004 تک تو سرمایہ میاں شریف صاحب کا تھا, تو کاروبار جب بڑے میاں صاحب کا تھا تو اس کا حساب بچے کیوں دیں. اس پہ نعیم بخاری صاحب جو ہے ان کا جواب یہ تھا کہ بڑے میاں صاحب کے پاس قطر کے لیے سرمایہ موجود ہی نہیں تھا, مریم نواز کے زیر کفالت ہونے کے لیے کافی مواد موجود ہے, کیپٹن صفدر کا 2013 سے پہلے کوئی ٹیکس نمبر نہیں تھا, جس خاوند کی آمدنی صفر ہو اپنی بیوی کی کفالت کیسے کر سکتا ہے. مریم نے بھائی سے بھی قرضہ لیا, والد سے 86 کروڑ سے زائد رقم تحفے میں لی, اور جبکہ مریم صاحبہ کی BMW جو 35 لاکھ کی تھی 2 سال میں 2 کروڑ 80 لاکھ کی کیسے ہو گئی. نعیم بخاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ مریم نے تسلیم کیا کہ کوئی ذاتی گھر نہیں ہے. 1997 میں مریم نواز حسین نواز دوئے مل میں ڈائریکٹرز تھے, اور مریم نے ٹیکس گوشوارے کے قابل ٹیکس آمدن کے خانے میں صفر لکھوایا ہے یا صفر لکھا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے نعیم بخاری صاحب سے کہا کہ آمدن اور قابل ٹیکس آمدن میں فرق ہوتا ہے. بخاری صاحب کہ آپ کے مطابق مریم نواز یوٹیلٹی بلز تک بھی جمع نہیں کرائے, اور مریم کو ملنے والے تحائف کا ذکر ٹیکس گوشوارے میں ہے کوشچن مارک. ہم تحائف کے تبادلے کا ثبوت بھی مانگ سکتے ہیں, اور آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہے. یہاں بتا چلوں کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے, اور یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ زیر کفالت ہیں یا نہیں ہیں. یہ معاملہ ابھی کل پہ جائے گا. اس کے بعد نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ مختلف معاملات میں حسین نواز اور مریم نواز میں ٹرسٹ ڈیڈ ہوئی. میں اس ٹرسٹ ڈیڈ پر سوال اٹھاتا ہوں. سپریم کورٹ نے کہا کہ دستخط کا معاملہ دونوں فریقین کے درمیان متنازع نہیں ہے, جس پہ نعیم بخاری صاحب نے کہا میرا اختلاف دستخط سے نہیں اس کی تحریر سے ہے. ٹرسٹ ڈیڈ اصل نہیں بلکہ مقدمے میں سہولت کے لیے بعد میں تیار کی گئی. اگر قطری خط عدالت مسترد کرتی ہے تو حسین نواز کا جائیداد سے ملکیت کا دعویٰ ختم ہو جائے گا. قطری خط کا موقف پرائم منسٹر کے بیان سے مختلف ہے, قطری خط کو مسترد کیا جائے. اس پہ 62-63 کی بات بھی کی نعیم بخاری صاحب نے کہ وہ لاگو کیا جائے, صادق امین نہیں رہے پرائم منسٹر. اس پہ کورٹ نے کہا کہ اگر ہم یہ لاگو کر دیں تو سراج الحق صاحب کے سوا پاکستان میں کوئی بچے گئے نہیں جو صادق امین ہوں. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ فی الحال قطری خط کو مسترد کیا نہیں آ سکتا. نعیم بخاری صاحب نے اس کے بعد آگے بھی اپنے کیس کو پروسیڈ کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ حسین نواز شریف 81 لاکھ روپے تحفے میں دیے, پرائم منسٹر نے اس رقم میں ٹیکس ادا نہیں کیا, FBR جانبدار ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ والد اور بیٹے کے درمیان تحائف لینے میں کوئی قباحت نہیں, بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے وہ بھی جائز ٹرانزیکشن. نعیم بخاری نے کہا کیا پتہ رقم پاکستان سے ہنڈی کے ذریعے جاتی ہے اور لنڈن سے بینک کے ذریعے واپس آتی ہے, اور اس سے پہلے نواز شریف اسحاق ڈار کے ذریعے منی لانڈرنگ کر چکے ہیں. سپریم کورٹ نے اس میں یہ بھی کہا کہ شریف خاندان نے آف شور کمپنی 2006 تسلیم کی ہے, قرض کا بڑا حصہ نامعلوم ذرائع حاصل کیا گیا ہے. اس میں نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ نامعلوم ذرائع جانے بغیر کیس آگے چلنا ناممکن ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نامعلوم ذرائع کا جو بار ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کے وکلا کے اوپر, اور جو ٹیکس انہوں نے ڈاکیومنٹس ابھی کمپلیٹ نہیں جمع کرائے وہ بھی وہ جمع کرائیں گے obviously جب ان کی باری آئے گی. یہ انٹرسٹنگ ترین کیس ہے. ویورز علی احمد کور صاحب کے پاس ہی جاؤں گا سیدھا. کور صاحب یہ کیس آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی تک بہت سی چیزیں نہیں سلجھ سکی, حالانکہ ہیئرنگ اس کی پہلے بینچ میں ہوئی, اب دوسرے بینچ میں بھی جاری ہے, چوتھی سماعت تھی. جی کامران شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سپریم کورٹ میں جتنی بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے اچھی خاصی تفصیل سے بات کی, اور عام آدمی جو اگر پروگرام نہیں دیکھتا یا چینل کے ذریعے سے وہ خبروں سے واقفیت حاصل نہیں, تو اخبارات میں پوری تفصیل آ رہی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف ابھی ڈاکومنٹس ہیں, اخباری سٹیٹمنٹس ہیں یا انٹرویوز کے کلپس وغیرہ ہیں, اور جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, جو بھی جن کو آرگومنٹس کا نام دیا جا رہا ہے وہ صرف قیاس آرائیاں ہیں
کہ اس خط کا یہ مطلب نکلتا ہے یا اس تحریر سے یہ مطلب یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جب بھی معاملہ آتا ہے یا کم از کم اس کے اپیلیٹ جورسڈکشن میں یا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جب بھی ڈاکومنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس کو سپریم کورٹ یا جج صاحبان پوری طرح اس کو مائنیٹلی اس کو ایگزامن کرتے ہیں، مگر وہ تمام کا تمام ریکارڈ نیچے سے بڑا چاند پٹک ہو کر اس کی نوک پلک کو سب کچھ بالکل ایک صاف صورت انداز میں، قانون انداز میں وہ ڈاکومنٹس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ جیسے بڑے ایپیکس کورٹ میں ایسے ڈاکومنٹس ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں جس پہ لیگلی اس کی ایتھینٹسٹی یا لیگلی اس کی آپ یہ کہیں کہ کوئی ویلیو بغیر کوئی لیگل سینکٹیٹی سے بغیر کے ڈاکومنٹس ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، اور اس کی بنیاد پہ صرف کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں نے پہلے بھی عرض کیا اور اب بھی کہتا ہوں، نکلے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں. اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ جو پیٹیشنر گئے ہیں وہ اور شریف خاندان اور سپریم کورٹ تینوں ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی تینوں کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سرخرو ہو کے نکلیں. تو حقیقتاً پولیٹیکل معاملہ ہے. اس میں اب یہی وجہ ہے کہ اب جو آپ اور ہماری معلومات ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اب وہ پھر عوام کے پاس جا رہی ہے اور وہ عوامی عدالت کا نام اس کو دے رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے احساس ہو گیا ہے کہ وہ اصل جو جگہ تھی جہاں پہ لوگوں کے پاس جانے والی پولیٹیکل ایک اویئرنیس کی جگہ تھی یا لوگوں کو ایک شعور دیا جا سکتا تھا یا ایک پولیٹیکل گین کیا جا سکتا تھا پاناما پیپرز کے حوالے سے، اب ان کو احساس ہو گیا. اب وہ واپس صاحب لیکن فیصلہ کسی سائٹ پہ تو آئے گا. وہ آپ جو فرما رہے ہیں مطلب کسی طرف تو آئے گا نا، مطلب یا اس طرح یا اس طرح، یا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کہے گی کہ ہم اس کو یہ اتنا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ اس پہ کمیشن بنے یا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ معاملہ کسی ایجنسی کو دیا جائے وہ انویسٹیگیٹ کرے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ؟ دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو پھر معاملہ آپ میں کیا کہوں، سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب اگر کمیشن بنتا ہے، کوئی اور چیز بنتا ہے، تو اس کا معاملہ تو ڈیلے ہو گیا نا. اب جب معاملہ ڈیلے ہو گیا تو اس سے ڈائریکٹ جس طرح لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جس طرح آپ اور ہم ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا حقیقت میں سچ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کس بات کو سچ کہتی ہے، کس واقعے کو اور کس ڈاکومنٹ کو جو اہمیت قانونی طور پہ اہمیت دیتی ہے، وہ بات تو نہیں ہوگی. کمیشن میں تو ٹائم لگے گا، باقی اور چیز ہوں گے، یا کسی انویسٹیگیٹو اگر ایجنسی کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کافی وقت لگے گا. تو معاملہ سپریم کورٹ سے، عدالت سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے نزدیک کوئی فیصلہ ہونے کی امید نہیں ہے. رائٹ. شہلا رضا صاحبہ، آج عدالت میں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ صادق اور امین کی بات کی نعیم بخاری صاحب نے کہ پرائم منسٹر کے بیانات میں تضاد ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان کو اس حساب سے فارغ کر دیا جائے، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سراج الحق صاحب کے سوا کوئی ہوگا ہی نہیں اس پورے پاکستان میں جو 62-63 پہ اترتا ہو. ایک تو آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ نواز شریف صاحب پہ یہ بات جو کی ہے وکیلوں نے دوسری پارٹی کے، وہ صحیح ہے؟ ان پہ 62-63 کا کلوز لگتا ہے اس بیان کو لے کر. آپ ایگری کریں گی کرس صاحب سے کہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں، اس کمیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کچھ نہیں نکلے گا؟ جی شہلا صاحب. دیکھیے جہاں تک سوال تھا کہ عمران خان سپریم کورٹ گئے یا پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی، تو اس دن کے آپ سارے پروگرام نکال کے دیکھ لیں کہ اس میں یہ بات ہوئی کہ گویا عمران خان نے نواز شریف صاحب کو اسپیس دے دی اور عمران خان جو ہیں وہ ایک بند گلی میں آ گئے، یا عمران خان کے آگے ایک دیوار آ گئی. اور یہ بات سب انہیں سمجھا بھی رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ سے یہ حل نہیں نکل سکے گا، اور ہماری بات کو تو انہوں نے سنا ہی نہیں. اور جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی پہلے آپ عوام کے پاس بھی آپ دھرنا آپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ رائے عامہ ہموار کر لیں، ورنہ آپ کو ان کو بہلانا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی بات کر کے، اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بات تھی جو حسب معمول ان کو. لیکن شہلا صاحبہ، آپ پیپلز پارٹی نے تو اس لیے کہا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی بلیو ہی نہیں کرتی کہ شریف صاحب کے اوپر، شریف برادران کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جو ہے اعلیٰ عدلیہ وہ انصاف کرے گی. یہ میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، بلاول صاحب کے ٹویٹس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. تو وہ تو آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا سپریم کورٹ کے اوپر کہ جی وہ تو انصاف نہیں دیں گے.
دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں، انسان جو ہے وہ تاریخ کو دیکھتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور چاہے جو ہے 2000 کی بات ہو تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ سوری پہلے میں ادھر چلی جاؤں اس سے پہلے کہ فاروق لغاری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو جن ایلیگیشن کی بنیاد پر جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا اور فیصلہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آیا تھا، انہی ایلیگیشن کی بنیاد پر جب فاروق لغاری صاحب نے حکومت کو برطرف کیا تو فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آیا۔ اسی طرح جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ معافی مانگ کے چلے گئے تھے تو ان کو 10 سال بعد خود ہی کورٹ نے بلایا اور 2 ہفتوں میں دے دیا فیصلہ اور نے معصوم قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے ریفرنس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، الجہاد میں جہاں پہ پھر ان پہ مسئلہ آتا ہے پھر کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم تو تاریخ کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک اور بہت گہری اور سنجیدہ بات جو تھی جو کہ طاہر القادری صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ایک مکمکہ تھا پی ٹی آئی کا اور ان کا، کیونکہ دونوں کے نام جو تھے وہ آف شور کمپنیز میں ہیں تو دونوں نے اس طرح کر دیا۔ لیکن اب جو اصل صورتحال ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی عوام کے پاس جانا چاہیے، آپ اس کی اہمیت کو سمجھائیں، اور صرف اس سے نتیجہ کیا نکلے گا شیلا صاحبہ؟ عوام کے پاس جا کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور ٹی وی نے بھی عدالت میں تو ایک کیس چل رہا ہے نا، اس کا فیصلہ تو ہوگا نا اس میں۔ ایک کامران میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں آپ کے پاس اور اتنے سارے چینلز ہیں، اس پہ ٹیبل دانشور بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہا جا رہا تھا جی 27 سے پہلے ہو جائے گا، اس سے پہلے ہو جائے گا، 2 ہفتے میں ہو جائے گا، لیکن ہمیں معلوم تھا ایسا نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کوٹ صاحب نے بھی بال ایسے ہی نہیں سفید کیے ہیں، اس دشت کی سیاہی میں ہی کیے ہیں، تو ان کی جب میں بات سنتی ہوں تو مجھے بڑی جو ہے تقویت ملتی ہے اپنی پارٹی کے اسٹانس پہ، اور اب یہ سمجھنا ہوگا لوگوں کو کہ انہیں کس طرح سے اپنی عوام کے پاس جانا ہے کہ وہ ملک کے لوگ جس کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ مقروض ہے، اس کے حکمران جو ہیں وہ کتنے امیر ہیں۔ رائٹ شہریار افریدی صاحب، آپ کا کیس اتنا کنفیوزڈ ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک، نہ آپ ان کی صاحبزادی کی زیر کفالتی جو ہے اس کو ثابت کر سکے، نہ آپ ابھی تک یہ ثابت کر سکے کہ یہ آف شور کمپنیز جو ہے یہ بیسیکلی 2006 سے پہلے شریف فیملی کے پاس تھی، اس حد تک کہ آج جب وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ پڑھ کے سنا رہے تھے نعیم بخاری صاحب، تو جج نے کہا کہ آپ، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ بیسیکلی ایشوز کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ایشوز کو پھیلا رہے ہیں، مسئلہ لندن کے 4 اپارٹمنٹس کا ہے، آپ اس کو حدیبیہ پیپر مل اور منی لانڈرنگ کو پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ پانی میں مچھلی تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک آپ ریمارکس آئے آج معزز عدلیہ کی طرف سے۔ تو ایک تو آپ کی وجہ سے بھی شاید یہ اوپینین فارمولیٹ ہو رہا ہے کہ کرد صاحب جیسے ریسپیکٹڈ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کمیشن کی طرف شاید چلا جائے اور آپ کے ہاتھ میں شاید کچھ بھی نہ آئے، اور دوسرا اس کا بھی جواب دے دیجئے جو شیلا صاحبہ نے کہا ہے کہ سپیس دی ہے پی ایم ایل این کو، آپ نے ان کو ایگزیمپٹ کرانے کے لیے، آپ بری کرانے کے لیے چلیں گے کورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران جناب۔ کامران، عالم یہ ہے کہ آج انصاف تو چھوڑیں کہ اس کے لیے خواہ اور کوشش کرنے والوں کو بھی دھتکارا جا رہا ہے، یعنی ایک پرسیپشن جو تھی کہ فتنے کی تعریف کا پوچھا گیا کہ فتنہ کیا ہے، تو جواب یہ ملا کہ فتنہ اس وقت کو کہتے ہیں جب سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بن جائے، لیکن جن کا ہونے کا یقین اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ محنت کرتے ہیں، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں لیکن اگر آپ حق پرست ہوں، آپ محنت کریں تو آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اب پاکستان کی تمام تر عدالتوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس تمام جتنے بھی ریمارکس آئے ہیں پیناما کے حوالے سے، اس میں ایک چیز جو پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے اور ہم سارے پوچھ رہے ہیں، آپ بھی پوچھ رہے ہیں، کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اور ان کے بچے اور وہ تمام اپارٹمنٹس واقعی جینون ہے تو کیا عدالت نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ 1980 کے بعد اور اس سے پہلے جب بھی یہ تمام چیزیں ہوئیں تو سلمان بٹ صاحب نے جب اس کا رپلائی کیا رپلائی تھا کہ 1980 کے دہائی میں کاغذ تھے، چھوٹے موٹے کاغذ چٹوں پہ یہ چیزیں ہوتی تھی اور ریکارڈ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کرد صاحب اور تمام انٹلیکچوئل سے کہ جب منی ٹریل نہ ہو، جب ایک چیز خریدی گئی ہو بینیفیشری اونر کے حوالے سے،
ICIJ کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا, روری میکارتھی کو کسی عدالت میں, گارڈین کو چیلنج نہیں کیا جاتا, BBC کی ڈاکیومنٹری کو چیلنج نہیں کیا جاتا, ڈوشے بینک کے 7.5 ملین پاؤنڈز کو کسی کی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا. پھر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں, لیٹسٹ جو جتنی ای میلز ہم نے سبمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے ICIJ کو دوبارہ یا کسی بھی لیول پر ان کو چیلنج نہیں کیا جاتا. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں. کامران, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی قوم قرضے در قرضے بوروئنگ کی نظر میں لوٹ مار یہاں پہ شروع ہے. کیا 12 ارب روپے یومیہ نیب نے نہیں کہا کہ چیئرمین نے کہ یہاں پہ نہیں, وہ تو ہو رہی ہے, لیکن شہریار بھائی بات یہ ہے کہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کو مطمئن نہیں کرنا آپ نے, نہ علی احمد قر صاحب کو کرنا ہے, نہ شہریار رضا صاحب کو, آپ نے بینچ کو کرنا ہے. اس میں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. میری بات اب تک آپ زیر کفالت ثابت نہیں کر سکے مریم نواز کو, صاحبہ کو. جی دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے تمام وہ پروف ثابت کر دیے ہیں, عدالت کو دے دیے ہیں. عدالت کے ریمارکس آ رہے ہیں, ایپیکس جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے, اس کا بہت احترام ہے. لیکن بات یہ کہ جب PMLN سے پوچھا جائے گا تو آپ کو اور پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ منی ٹریل کدھر ہے. وہ آج تک انہوں نے ثابت کیوں نہیں کی. انہوں نے قطری خط دیا, اس کو خود یہ جو ٹرائنگل بنا تھا دبئی, جدہ اور لنڈن کا, اس میں قطر کا نام نہیں تھا. اب وہی دبئی, جدہ اور لنڈن. اب میرا سوال یہ کہ بیچ میں دوحہ قطر نکل آیا. خدا کے لیے کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کامن سینس ایک چیز کہتی ہے کہ اس ملک کا اگر مال لوٹا گیا ہے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب اپنی سپیچز میں کہہ چکے ہیں اور لائنگ انڈر اوتھ ہے, پرجری ہے, کہ جب انہوں نے ایوان کے اندر کہا کہ ہمارے پاس دمڑی بھی نہیں تھی, سارا کچھ ختم تھا, اور یہ وہ ذرائع ہیں سپیکر صاحب جن سے ہم نے یہ خریدا. تو آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ذرائع کدھر گئے, وہ تمام چیزیں کورٹ میں. ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ بات, آخری موسٹ امپورٹنٹ, اونرس آف پروف کس پر ہے؟ پرائم منسٹر اور ان کے بچوں پر ہے. اور پرائم منسٹر جی بالکل, تو they have to prove that. They have to prove that. رمیش کمار صاحب بہت وارم ویلکم. آپ غالباً پہلے میں میرے شو میں آئے تو ڈبل ویلکم آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بینگ obviously آپ کی پارٹی ہے جس کے اوپر اس وقت یہ افتاد ٹوٹا ہوا ہے لیڈرشپ کے اوپر, یہ سپریم کورٹ کی جو آخری رولنگ آئی آج ریمارکس وہ یہ تھے کہ ایک تو نامعلوم ذرائع جو ہیں وہ آپ کی پارٹی نے آپ کے لیڈرشپ نے بتانے جہاں سے پیسہ جیسا آیا, اور دوسرا یہ کہ کاغذات اب یہ تک آپ کے نام مکمل ہیں. تو یہ کاغذات وہی پلی چلے گا ابھی جو پچھلا چل رہا ہے آپ کا, کہ اس زمانے میں کیونکہ کاروبار رسیدوں پہ ہوتا تھا تو ہمارے پر نہیں ہے, یا کوئی نئے ڈاکیومنٹس آپ کو انفارمیشن ہے ایڈ کی جائیں گے اس کیس میں؟ جی کامران, پہلی چیز تو یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایویڈنس جہاں سے ہم نے مانا ہے کہ یہ چیزیں ہماری ہیں, ہم ان چیز کا منی ٹریل بھی دیں گے, بتائیں گے, اور ہر چیز کا پروف دیں گے. رہی بات جنہوں نے الزام لگائے, اور 3 تاریخ کو ایک دن سپریم کورٹ کی جو 4 تاریخ کو ہیئرنگ تھی, اس سے پہلے ٹی وی کے اوپر پنے پھڑکائے گئے, دکھائے گئے کہ ہمارے پاس پروف ہیں, اب یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں بچ سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, ایک پرسپشن دیا گیا. وہ ان کی چیزیں کہاں گئی؟ وہ فیکٹ ڈاکیومنٹس ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو, میڈم نے تو مریم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ میری سگنیچر بھی نہیں ہے, ان کو آپ پروف کریں. بات سمپل میں یہ ہے کہ جو میڈم شیلا رضا نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ, سینئر لیڈرشپ جو سمجھتی ہے کہ 13 سال جو 8 سال پرویز مشرف کے اور 5 سال پیپلز پارٹی کے جو گزرے, ان 13 سالوں میں انہوں نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر کسی چیز کی کوئی چارجز نہیں ہے, لہٰذا ہمیں یہ پاناما کا جو ایشو آیا ہے اس کے اوپر ایک سیاست کرنے کا موقع ملے گا, ہم اس کے اوپر سیاست کریں, ہم سپریم کورٹ میں کیوں جائیں. ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں اگر ہم گئے تو سپریم کورٹ کے اندر ہمیں کوئی کرپشن ہے بھی نہیں اور ہم ثابت بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ سچ اور حق کے اوپر ہے. اور ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, سپریم کورٹ کو ہم نے پہلے ہی اٹیمپٹ میں ہم نے ویلکم کیا. جب یہ پاناما کا ایشو آیا, پہلے دن پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا, قوم کو بھی کہا, اسمبلی میں بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ منی ٹریل آپ ثابت کریں گے, تو وہ منی ٹریل وہی ہے قطری لیٹر, وہی آپ کا منی ٹریل ہول کیس, وہ یاداشتوں میں مبنی جو یاداشت ہے. بات یہ ہے کہ وہ جب ایک کامران, جب ایک چیز قطر نے کہا ہے کہ قطری شہزاد نے کہ یہ چیز میری تھی, تو لازمی ہے, جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ چیز جب آتی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے. کورٹ نے یہ کہا کہ اگر یہ قطری لیٹر نکال دیا جائے تو شریف فیملی کے پاس ڈیفینس بچے گا, مگر جو ہم سے کوسچن پوچھے جائیں گے, جی چلیں کورس ایک جب بات ہم سے جو بھی کوسچن پوچھا جائے گا جو ہم سے ریلیٹڈ ہوگا,
ہم باؤنڈ ہیں وہ پروف کرنے کے, بالکل ہم ٹھیک وہ ہے. پروف کریں گے, مگر جنہوں نے الزام لگائے ہیں میں بات سمجھتا ہوں کہنا کہ جو چاہ رہی سیاست تھی اور آج پر جی شہلا شیخ صاحب رشید ایک صاحب, سیکنڈ صرف. نہیں میڈم میں بات کروں پھر آپ اپنی باری میں. اور شیخ رشید صاحب نے آج جو بات کی کہ یہ اگر فیصلہ نہیں ہے بلڈ شیڈ ہو جائے گا, سول وار ہو جائے گا, اور یا آپ ڈرے گا کچھ نہیں ہوگا. قریشی نے جو بات کی مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں جب ایک کیس سب جوڈیشل ہوتا ہے. نہ گھبرائیں, کچھ نہیں ہوگا, یہ بیان یہ چیزیں دیکھیں اور میں نے صرف ایک چیز پوچھ لی کرس صاحب سے. کرس پھر آؤں گا شہلا صاحب کے بعد. کرس صاحب ایک بات بتائیے, کامران میرے بھائی سے پوچھے کہ بلڈ شیڈ کا کس نے کہا ہے؟ وہ کہہ رہے شیخ صاحب نے کہا ہے, شیخ صاحب نے کہہ دیا ہوگا. شیخ رشید نے, تو آپ نہ گھبرائیں, کچھ نہیں شیخ ہوگا. رشید نے اچھا چلے میں کہ کرس سول صاحب ایک وار بات لگ بتائیے. جائے گی, یہ ہو جائے گا. کرس صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ریگارڈلیس آف دس کیس جس طرح کا ایک لیٹر قطری آیا آپ کے سامنے, وہ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا, جس میں یادداشتوں میں مبنی ایویڈنس پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, آپ کے خیال میں اس کی کوئی قانونی ویلیو ہے؟ مطلب ریگارڈلیس آف دس کیس اگر اس طرح کا لیٹر پیش کیا جائے منی ٹریل ثابت کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ اس کے اندر اس کو بلایا جائے گا جس نے لیٹر دیا ہے, اس کے بعد ثابت ہوگا, اس کا جرا ہوگی, کچھ تھوڑا بتائیں گے اس بارے میں. جی کرس صاحب. دیکھیں اس وقت تک اس لیٹر کی حد تک جو قطر کے پرنس کا لیٹر ہے, اس حد تک تو اس کی ویلیو ہے کہ وہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو میٹر پینڈنگ ہے اس میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جی اس لیٹر کو اٹھا کے باہر پھینکا نہیں جا سکا, اس حد تک اس کی اہمیت ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ڈاکومنٹ ہے یا کوئی ایویڈنس ہے یا کوئی وٹنس کا سٹیٹمنٹ ہے, جب تک اس پہ کراس ایگزامینیشن نہیں ہوگا, جب تک اس پہ اردو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جب تک اس پہ جرا نہیں ہوگی, یعنی اس کو آنا پڑے گا سینکٹیٹی کے بارے میں آپ, اس کی لیگل سینکٹیٹی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ خط صحیح ہے, صحیح نہیں ہے, غلط ہے, جھوٹ ہے, جو کچھ ہے اس پہ جب تک وہ نہیں ہوگی, یہ چیزیں سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے جج اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں کوئی کٹیرا نہیں ہوتا, کوئی وٹنس واک نہیں ہے. جب وٹنس واک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کسی چیز کو اس پہ جرا نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے اس حد تک اہمیت ہے کہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اور جب تک وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, جی بالکل ٹھیک, تو جب تک ریکارڈ کا حصہ ہے تو اس حد تک شریف خاندان کو سپورٹ کر رہا ہے. مگر اس صورت میں یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرے گا کہ جب اس کی سینکٹیٹی جو ہے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کرس صاحب کہ آپ کے نزدیک بینگ اے لائر اس کی کوئی اس خط کی کافی اہمیت ہے کہ اس میں کافی جھول ہے آپ کے نزدیک, یہ ایویڈنس کا حصہ بن پائے گا, اس میں اتنی سخت ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں دیکھیں, میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تو ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کو کوئی جج صاحب اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے اس حد تک. مگر یہ کہ جب تک اس کے اوپر وہ آدمی آ کر پیش نہیں ہوگا, جب تک وہ پرنس آ کر پیش نہیں ہوگا, وہ اس کے کنٹینٹ سے, اس کے مندرجات کے بارے میں, اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کے بارے میں نہیں کہے گا, اس وقت تک تو اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب لیگل آپ کہتے ہیں نا کہ ایک لیگل میں اس کے اوپر ایک کامران اس کے اوپر میرا سر سوال لے لیں پھر آپ بتائیے گا. یہ بات سمپل میں یہ ہے کہ قطر کے پرنس اگر کوئی چیز مانتے ہیں تو اس کی اگر ہم کہتے ہیں ویلیو نہیں ہے, اور جو ای میل کے اوپر جو فیکٹ سگنیچر کے ساتھ اگر لیٹر آتے ہیں تو اس کی اہمیت ہے, تو وہ غلط ہے. ہم نے اس وجہ سے سپریم کورٹ کو ICIJ آپ چیلنج کریں, ان کو سو کریں, جس بھی طریقے سے ان کی اتھینٹسٹی چیک کرنا چاہے اداروں کی مدد سے بھی کر سکتی ہے, اور سپریم کورٹ اگر کمیشن بنانا چاہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم نے پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے یوٹرن لیا, اگر وہ بلا لیں ادھر ان کو قطری پرنس کو, تو آپ کے پاس اتنی وہ ہے طاقت کہ ان کو بلا لیں کہ وہ صرف لیٹر دے کے فارغ ہو گئے؟ مورل طاقت, مورل. میں کہتا ہوں کہ سپریم, ہم کامران جب آدمی سچ کے اوپر ہوتا ہے, نیٹ اور کلین ہوتا ہے, تو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ با اختیار ہے, سپریم کورٹ جس بھی قسم سے سیٹسفائی ہونا چاہے وہ اس قسم سے وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے. یہ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. شہلا صاحبہ وہ سچ پہ کھڑے تو پھر 62-63 تو نہیں لگا سکیں گے وکیل نواز شریف صاحب پہ, obviously وہ سچ بولا انہوں نے اس میں, اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 62-63 جو ہے, کرس صاحب کو بلکہ اس کی تاریخ بتاتے تو زیادہ اچھا تھا, کہ میں تو 62-63 کی قائل ہی نہیں ہوں. 62-63 پہ پورا پاکستان فارغ ہو جائے گا, اور میں بالکل نہیں ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور میں ہر ڈکٹیٹر آ کے کوئی کارنامہ کرنا چاہتا ہے, کوئی حدود آرڈیننس لگاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, تو یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں. لیکن شہلا صاحبہ ایک بات بتائیے, شہلا صاحب ایک بات بتائیے مجھے, ایک بات بتائیے سر, ایک منٹ بات سن لیجیے, آپ سے پوچھ رہا ہوں میں
پوری دنیا کا یونیورسل ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ آپ پبلک آفس اگر ہولڈ کرتے ہیں خاص طور پہ تو آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے, جھوٹ بولے پکڑے بھی نہیں جا سکتے, اور آپ نے امانت کو بھی جو ہے اس کی امانت سمجھ کے ڈیل کرنا ہے. اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے؟ یہ تو اسلام میں تو ہے ہی, لیکن دنیا کے ہر پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے. تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر یا منسٹر یا ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں وہ جھوٹے نہ پکڑے جائیں, وہ امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہ پکڑے جائیں, تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ چاہے ضیاء الحق ہی لے کے آئے لا ریگارڈلیس آف. نہیں دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں. اب جیسے 62-63 میں وہ آ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ جب آپ جاتے ہیں, اسمبلی میں جاتے ہیں, تو ایم پی اے کا اوتھ جب آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ یہی کہتے ہیں کہ میں جو ملک کے مفاد کے جو کام ہے اس میں جو ہے بے ایمانی نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا. تو اسمبلی کے فلور پہ جب آپ کوئی بل بھی جو ہم لے کر آتے ہیں, کیونکہ اسمبلی کا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے, تو اس بل کو جو ہے پبلک جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ کیا جاتا ہے. پھر جو حکومت کی کارکردگی ہوتی ہے اس کو اسمبلی کے فلور پہ جو ہے وہ بک جو کی شکل میں ہو یا کسی میں ہو وہ دی جاتی ہے. تو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ وہاں ہوتا ہے. تو اس کے جگہ پہ اگر کھڑے ہونے کی بات کو کوئی یہ کہہ دے کہ وہ تو عام بات تھی اور پبلک کا جلسہ تھا, وہ بہت غلط بات ہے. اس کو تو بہت افسوس کا مقام ہے. لیکن جہاں تک 62-63 ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں. تو میں ایک بریک لے لوں, آپ اس کو نہیں اس طرح سمجھتے, بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد جی اسی پروگرام میں واپس آؤں. ویری وارم ویلکم بیک. یہ جو پاناما کا کیس ہے یہ تو چل ہی رہا ہے, اس کی آپ کو روز رپورٹ بھی کریں گے, اس میں ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے سرپرائزنگلی جو لاسٹ ویک ہمارے سامنے آئی, وہ یہ کہ پہلے سوشل میڈیا پر آئی, لوگوں کو یقین نہیں آیا, بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ خبر تھی. لیکن اس کے بعد جب وزیر دفاع نے کنفرم کیا تو یہ خبر حقیقت بن گئی, اور یہ تھی کہ جنرل راحیل شریف جو ہے انہوں نے سعودی عرب کی سربراہی میں فوجی اتحاد جو ہے 30 سے اوپر ممالک کا, اس کی سربراہی قبول کر لی ہے. اور اس کے اندر ہم جانتے ہیں پہلے ہی بہت کنٹروورسی اس لحاظ سے تھی اس اتحاد کی کہ اس میں ایران, سعودی عربیہ, سیریا, ان کے کنٹینڈنگ آپس میں جو وہ ہیں معاملات, اور اس میں پاکستان کا رول, اور اس کے بعد ایک ایکس آرمی چیف کو وہاں جانا, اس نے بہت بڑا ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے. پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کوریج بھی دی ہے. اور سب سے چھمبے کی بات یہ کہ پاکستانی پارلیمنٹ یا پاکستان کی حکومت کو شاید اس بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ کیا گیا اس طرح کہ ہوتا ہے. آپ کے لیے عجیب سی بات نہیں ہے اور عجیب سی خبر نہیں ہے, اور کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں جناب, اگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف لے لوں اس کے اوپر میں, شہریار صاحب؟ دیکھیں کامران, سب سے پہلے آپ کو ایک ذہن میں چیز بٹھانی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر اور مسالے کے لوگ رہتے ہیں, اور ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کمز فرسٹ. پاکستان کے اندرونی معاملات اور آف لیٹ جو پاکستان ایکسپیرینس کر چکا ہے کسی بھی حوالے سے, ہم کسی قسم کی کنٹروورسیز میں اپنے آپ کو, اب تو آگئے نا سر, اب تو ہمارے ایکس آرمی چیف جا رہے ہیں وہاں پہ نا, ایکس آرمی چیف, اور ابھی جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے. میری عرض تو سنے نا. جی جناب عرض تو سنے کامران, فرمائیے. ان کا یہ اگر ذاتی فیصلہ ہے, لیکن ایک چیز پاکستان کے اندر وہ تمام اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ, رولنگ پارٹی, کیا اس چیز کو بول رہی ہیں کہ آپ نیکسٹ ڈور نیبر ہو ایران کے, آپ اسلامی ممالک میں پولرائزیشن کرنے جا رہے ہو؟ یہ 34 یا 39 ممالک جو ہیں یہ اگینسٹ کس کے بن رہی ہے, اور ہم اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں, اور کیا اس کو اس سیریس لیول پر نہیں لینا چاہیے؟ میرے سوچ کے مطابق راحیل شریف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کو پذیرائی ملی, لیکن اس ڈیسیجن سے پاکستان کے اندر جو فیڈ بیک ہمیں مل رہی ہے ایز اے ہول, یہ پاکستان کو پولرائز کرے گا. پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ڈومیسٹک انٹرنل کرائسس کریٹ کر سکتا ہے. یہ میں شہلا صاحب سے بھی سوال کامن سینس پریویل ہونی چاہیے. شہلا صاحب, آپ کے خیال میں ڈیسیجن جو ہے یہ بہت زیادہ کنٹروورشل ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کے ایکس آرمی چیف جو ہے وہ ایک ایسے اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس سے آفریدی صاحب کے بقول پولرائزیشن ہوگی, ڈویژن ہوگی پاکستان میں, ایران اور سعودی عرب کے معاملات خراب, یہ وہ؟ دیکھیے پاکستان جو ہے ویسے ہی پراکسی وار کے نتیجے ہی میں یہاں پہ جو ہے پراکسی وار ہو رہی ہے نا یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی ملک جا سکتا ہے؟ اچھا, کسی بھی جگہ جا کے وہ سرو کر سکتا ہے؟
ایک سوال تو ہے نا، اور ایسی پوزیشن کہ ریٹائرمنٹ کے جس بعد سے وہ کوئی اترے اگر اور ایسی personally- پوزیشن پہ وہ گئے، اگر وہ پرسنلی اگر وہ پرسنلی گئے ہیں تو کیا پاکستان کا ہر شہری جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہو وہ کہیں بھی فوراً جا سکتا ہے؟ میرے فادر ایٹامک انرجی کمیشن میں تھے تو ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک بعد وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے، تو کیا ہر شہری کو یہ اختیار ہوگا؟ اور یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس کو بہت گہرائی سے دیکھنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ کہ ضرب اسب جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بہت کامیاب رہا اور جو ہے اس سے ٹیررزم کے واقعات کم ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ باتیں بھی ہوئیں کیونکہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ایک نئی جگہ مل گئی تھی تو وہ وہاں چلے گئے، اور پھر آج ہم تھوڑے دن پہلے کا اگر پروگرام دیکھیں ہمارے اینکر کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے آرگنائزڈ ونگ داعش کے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی کے مختلف گروپس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، میرا تو ایسے ہی میری پارٹی نشانے پہ ہے، میری قائد کو شہید کیا گیا۔ لیکن ایک بات مجھے ضرور کہنی تھی، آپ کا ٹاپک تو دوسرا ہو گیا مکیش صاحب، ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو آپ نے اپنی طرف سے کہا، ہم اس لیے گئے کہ چاہے 1954 ہو، چاہے 1958 ہو، 1967 ہو یا 1977، یعنی مولوی تمیز، ایوب، یایا، بیگم نصرت بھٹو، ان سارے کیسز میں سپریم کورٹ کا ٹریک ریکارڈ ہے، پرانی جو ماضی سے کٹ جاتے ہیں نا وہ آگے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، تو اس میں بھی حکومت کے حق میں ہمیشہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں دیا تھا محمد خان جو نے، وہ بھی جب ضیاء مر گیا تھا، نہیں وہ اسلم بیگ ہمیں تو صاحب نے معلوم ہے اس لیے ہم نے ٹائم نہیں ضائع کیا۔ اور جنرل اسلم بیگ صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ نے اسمبلی بحال نہیں کرنی، اس میں بھی عدالت نے جو انفلوئنس ہوئی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا جنرل صاحب کا، لیکن یو کین ریسپونڈ ٹو شرح رضا صاحبہ۔ جی میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ پرانے دور اور ابھی کے دور میں بہت اویئرنیس ہے، اور اب ادارے ڈیموکریٹک سسٹم، چاہے جوڈیشری، چاہے ہر ادارہ، نہیں تو یہ جو ٹریک ابھی جو سسٹم چلا 5 سال پیپلز پارٹی کے دور میں اور 3.5 سال ہماری گورنمنٹ کے، میں سمجھتا ہوں ابھی تو اگر پرانے دور کا اگر سسٹم ہوتا تو ابھی کو ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اب میرا سوال سن لیجیے پلیز بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ ایسا بہت کچھ ہوا تھا، ہم نے نہیں ہونے دیا۔ جنرل صاحب والے کوسچن پہ آتا ہوں۔ جی میں سوال تو سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیے حکومت کے لیے کتنی بڑی خبر تھی یہ؟ 5 سال کی کریڈٹ میں بھی لوں گا ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں، دیکھیں پہلی چیز سوال تو سن لیں، آپ کے لیے خود کتنا بڑا سرپرائز تھا یہ کہ جی ایچ کیو نے کلیئرنس بھی دے دی اور راحیل شریف صاحب جو ہے ایکس آرمی چیف ابھی 2 سال کیا 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی ان کو نہیں ہوا یہاں سے اسٹیپ ڈاؤن کیے ہوئے اتنی اہم پوسٹ سے، اور وہ ایک اور اتنی بڑی سینسٹیو پوسٹ چلے گئے جس میں بقول پی ٹی آئی کے سینسٹیوٹیز انوالو ہیں، اور ملک جو ہے وہ ڈویژن اس میں خدا نخواستہ ہو سکتی ہے سیکس کی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد پہ۔ جناب کامران پی ٹی آئی کی بات نہیں کریں، پی ٹی آئی کو جو 16 کوسچن ہے اس کا جواب دینے دیں، اس کو اور چیزوں میں انگیج نہیں کریں، وہ ادھر ہی انگیج رہے ہے۔ اچھا میں آؤں گا جنرل راحیل شریف۔ پہلی چیز تو یہ کہ سعودی گورنمنٹ سے آفیشلی ایک کانٹیکٹ کیا جائے گا پاکستانی گورنمنٹ سے، مگر میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ اسمبلی نے 2015 میں جب ایران والا مسئلہ چل رہا تھا، ہم نے ہی سب لوگوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ چیز کے اوپر ہم جاتے ہیں، میں وہ ایک پہلو ضرور ہے کہ اسمبلی نے اس چیز کو انڈورس کیا تھا کہ ہمیں اس چیز میں لڑنے میں نہیں جانا چاہیے، مگر جب 39 ملکوں کا اسلامی ملکوں کا ایک سربراہ اگر پاکستانی آرمی چیف جو ایکس آرمی چیف ہے اس کو بنایا جا رہا ہے، اور جو ہماری جو یہاں پہ موقف ہے، میں سمجھتا ہوں اس موقف کو ہو سکتا ہے وہاں پہ تائید ملے، وہاں پہ ان چیزوں کو وہ امپلیمنٹ کرنے اور ان کو سمجھانے میں اور زیادہ مدد ملے۔ ایک وہ بھی پہلو ہے، اس کو بھی دیکھنا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ ان کے ہر ڈیسیژن کے اندر پاکستان کی پرچھائی یا پاکستان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو نظر آئے گا کہ وہ پاکستان کے ایکس آرمی چیف ہیں، وہ جو وہاں ایکشن کر رہے ہیں یا وہ جو ڈیسیژنز وہاں پہ لیں گے اس کا براہ راست یا انڈائریکٹلی پاکستان پہ اثر آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، دیکھیں ایک ایسا ڈیسیژن جو آپ کی اسمبلی نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، آرمی کے اندر جب کمانڈ چینج ہو جاتی ہے تو ایکس آرمی کا کوئی وہاں پہ رول نہیں چلتا۔ اور دوسری چیز، پاکستان کے اندر سویلین گورنمنٹ ہے، اور سویلین گورنمنٹ جو ہے کبھی بھی ایکس آرمی کے اس کے ڈائریکشن، مگر ایکس آرمی چیف کو پاکستان کی کمانڈ ایک سنبھالی ہے، اس کو پاکستان زیادہ عزیز ہوگا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی
पाकिस्तान के लिए वो सोचता होगा कि Right. मुझे अगर 39 मुल्कों का सरबराह मुझे बनाया कौन सा गया बनाया जाना है? है एज ए एक्स आर्मी चीफ, 39 मुल्कों का सरबराह नहीं, फौजी साहब, एज एक्स आर्मी चीफ, तो मैं समझता हूं उसे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल हर ठीक। चीज को अगर नेगेटिव पहलू में हम देखेंगे तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी नजर आएगी, मगर उसको पॉजिटिव हुकूमत की मर्जी आंखों से से गए। देखेंगे तो हमें जरूर उसके अंदर पॉजिटिविटी नजर आएगी। आफरीदी साहब थोड़ा पॉजिटिव होके देख लें यार। मेरा भाई। कामरानी क्वेश्चन है, कामरानी जी, क्वेश्चन जी, है मेरा जी, डॉक्टर जी। साहब से जी कि आज इनसे चेयरमैन सेनेट ने हाँ जी पूछा आज है। आसिफ साहब से ये पूछा है कि आप ये बताएं कि कल तक जवाब दें कि आपकी हुकूमत की रजामंदी इसमें शामिल है या नहीं। डॉक्टर साहब सोए हुए हैं। यही डॉक्टर मैं भी साहब, पूछ रही हूं। आप जब सिंध में जब आप हिंदू बरादरी हमारे माओ बहनों के बारे में फोर्सफुल मैरिजेस की बात करते हैं तो फ्लोर पे आप अलग रोना रोते हैं, फिर जब आप इंटरफेथ हार्मनी करते हैं तो आप अलग रोना रोते हैं। तो जब मुल्क के पाकिस्तान की बात आए और उसमें फिरकों की बुनियाद पर खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज जिससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो और आप इक्तदार में हो और आप ऐसी बातें करें तो अल्लाह इस मुल्क पर रहम रमेश साहब, करे। 30 सेकंड क्योंकि से आप इस दौर में मेरे पूर्व साहब को बात जो करना है। मशवरा देते हैं मैं एक बात और कहना चाह रही थी। उनको तो response देने दे। देखो मैंने यही कहा, आप दोबारा गलत डायरेक्शन में लेकर रमेश, जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल में मेरा है, कभी मदद ये मौक़िफ़ करो। नहीं है कि हम फिर क्या वारत में जाएं। मेरा मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। यहाँ पे कायदे-ए-आज़म ने कौमों को डिवाइड नहीं किया था, अल्लाह इस मुल्क को इकट्ठा करे, डिवाइड किया है। लेकिन कायदे-ए-आज़म आप ने किस एक तरह ये ग्रीन चीज कलर सबके लिए अफोर्ड रखा कर था सकते हो? और अमन कुर्द ने साहब, कहा, what is your opinion, sir? आपको मैंने पता है, Being a citizen of Pakistan, देखिए, आप वो जनरल represent- राहिल शरीफ की वहां पे कमांड संभालना, जी। उसका मतलब कुर्द- ये नहीं है कि कुर्द साहब- पाकिस्तान फिर क्या वारत में बढ़ जाएगा। जी, हो कुर्द सकता साहब, है what's your कि- opinion? आपकी मर्जी से गए, आपकी मर्जी से कुर्द गए। साहब, आपका क्या परसेप्शन है सर इस बारे उसकी में? नियत के ऊपर शक करना मैं समझता हूं हम गलत। अली अहमद कुर्द साहब को मेरी आवाज आ रही है? यानी जी, आ गवर्नमेंट रही। की मर्जी से सर गए। आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? ये सही डिसीजन है? देखिए कमरान शाहिद साहब, आपके प्रोग्राम में बैठे हुए जब जो जितने भी गेस्ट हैं उनके राय उनमें जब इत्तेफाक नहीं है तो आप अंदाज़ा लगाएं, इतना बड़ा मुल्क है, 20 करोड़ आवाम का मुल्क है, तो साफ ज़ाहिर है इस खबर के हवाले से लोगों की राय तो है। और आज जैसे चेयरमैन सेनेट ने भी कहा है, बिल्कुल तो सही। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, अब ये देखें 2017 जो है ये इलेक्शन का साल है। इसमें हर मुल्क में या जैसे हमारे मुल्क में भी होना सॉरी ये मुझे चाहिए, ब्रेक के लिए कहा सियासी- जा रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो इस वक्त की किल्लत है, आज का प्रोग्राम था, हमें कल तक ले दीजिए इजाजत।